السلام علیکم۔ استخارہ اور اس کا مشورے کے بارے میں پورا سماعت فرمائیں اور آپ کو کچھ باتیں استخارے کے بارے میں سمجھ آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ دوسرا فرمان وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ أَن يَتَشَاوَرُونَ بَيْنَهُمْ فِيهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور صلاح مشورہ کیجیے ان سے اس کام میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرا ارشاد فرمایا ان کے سارے کام باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی اچھے کام میں مشورہ لے لینا چاہیے، اور کسی کے سر پہ برائی سوار ہوئی ہے تو کسی اچھے بندے سے وہ بھی مشورہ لے، کیونکہ اس کو وہ سمجھائے گا اور وہ برائی سے بچ جائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام امور میں استخارہ کرنے کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن حکیم کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ فرماتے جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا قصد کر لے تو 2 رکعتیں غیر فرضی ادا کرے اور پھر کہے اے اللہ میں تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ساتھ قدرت طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تجھ میں قدرت ہے اور میرے پاس قدرت نہیں، تو جانتا ہے اور میں جانتا نہیں، اور تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات میرے لیے بہتر ہے، میرے دین، میری معیشت اور میرے انجام کے لحاظ سے، یا آپ نے یہ الفاظ فرمائے میری دنیا یا میری آخرت کے لحاظ سے، تو تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے، اسے میرے لیے آسان کر دے اور میرے لیے اس میں برکت عطا فرما۔ اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین، میری معیشت اور میرے انجام کے لحاظ سے، یا یہ الفاظ فرمائے میری دنیا یا میری آخرت کے لحاظ سے، تو اس کو مجھ سے دور فرما دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور بھلائی جہاں بھی ہو اسے میرے لیے مقدر فرما دے، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ فرمایا اور اپنی حاجت کا ذکر کرے۔ آپ نے جو سنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا، آپ کو تقریباً سمجھ آ چکی ہوگی کہ جب کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے اللہ سے لازمی مشورہ کریں اور اس سے اس کی اچھائی کے طلبگار ہوں۔ تو اس کے لیے آپ 2 نفل استخارہ پڑھیں۔ اس کا طریقہ کار ہے 2 نفل استخارہ منہ خانہ کعبہ شریف جو بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں سبحانک اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد 3 مرتبہ، انا اعطیناک الکوثر، سورۃ کوثر 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں بسم اللہ، الحمد اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد۔ تو یہ 2 نفل پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ جو میں کام شروع کر رہا ہوں تو اس کے لیے بہتر جانتا ہے، تو غیب جاننے والا ہے، تو یا اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے اس کام کے بارے مجھے آگاہ کر دے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، میرے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ تو یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے اس کام میں کوئی مصیبت یا کوئی شر ہے تو وہ بھی مجھ سے دور فرما دے، اس کام میں مجھے برکتیں عطا فرمانا،
اس کام میں مجھ پر اپنا خاص کرم فضل اور رحم فرمانا، محبوب پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر عنایت فرمانا۔ تو اسی طرح گڑ گڑا کے رو کے عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو خیالوں میں خواب میں خیالوں میں وہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ تو یہ طریقہ ہے استخارے کا۔ اول آخر نوافل پڑھنے سے درود و سلام پڑھنا ہے، ہاتھ باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ انور کا تصور کر کے درود و سلام پڑھنا ہے، اول بھی آخر بھی، دعا کے اول میں بھی اور دعا کے آخر میں بھی۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے تمام مظلوم مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فضل و رحم فرمائے، تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور فرمائے، تمام مسلمانوں پر اپنے محبوب کی نظر عنایت فرمائے، اور تمام مسلمان جو مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے پریشان حال ہیں، اپنے محبوب کے صدقے ان کو اچھا گھر بھی عطا فرمائے، اچھی اولاد بھی عطا فرمائے، اور حلال رزق، وسیع رزق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ہمارے ساتھ مل کے اس دعا میں بھی شامل ہوا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔